السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں پپس میکرز اور ہم لوگ سیکھ رہے ہیں فوریکس کی بیسکس کو، اور ان دنوں ہمارا ٹاپک چل رہا ہے کینڈل سٹک کے بارے میں۔ ہم لوگ کینڈل سٹکس کو سیکھ رہے ہیں۔ فی الحال ہم لوگ سیکھ رہے ہیں ریجیکشن کینڈلز کو، بلش ریجیکشن کینڈلز کو، جو کہ سپورٹ کے پاس بنے اور ہمیں بائی کی انٹری دیں، یعنی کہ ہم ایویڈنس کے طور کے اوپر ان کینڈلز کو دیکھتے ہیں سپورٹ کے پاس، اور اس کے بعد ہم لوگ بائی کی ٹریڈز اٹھاتے ہیں تاکہ ہماری جو ٹریڈز ہیں وہ پروفٹ کے اندر جانے کے چانسز میکسیمم ہوں۔ تو آج ہم نے جن کینڈل سٹک کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، یہ 3 کینڈل سٹک پیٹرن ہے۔ پہلے میں کینڈل سٹک کی شکل اپنے سامنے کھول لیتا ہوں اور پھر اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو جناب یہ آ گئی ہے کینڈل ہمارے سامنے 3 کینڈل سٹک پیٹرن۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 کینڈلز اکٹھی بنتی ہیں یہ، اور اس کے بعد ہمارا یہ پیٹرن کمپلیٹ ہوتا ہے، اور اس کا نام ہے 3 وائٹ سولجرز۔ سپورٹ کے پاس آ کر جیسے ہی 3 بلش کینڈلز بن جائیں، یعنی کہ 3 گرین کینڈلز بن جائیں، تو یہ 3 وائٹ سولجرز کا ہمارا پیٹرن کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہم لوگ اپنی بائی کی ٹریڈ کر لیں گے۔ یہ بہت ہی اسٹرانگ کینڈل سٹک پیٹرن ہے، یعنی کہ 3 کینڈلز کا لگاتار سپورٹ کے اوپر بننا اتنی اچھی ریجیکشن ہے کہ مارکیٹ یہاں سے کم از کم آپ کے سپورٹ کے مڈ تک، سپورٹ اور ریزسٹنس کے مڈ تک، یعنی کہ مڈل لیول تک چلی جاتی ہے، اور ریزسٹنس تک بھی جا سکتی ہے۔ یعنی کہ اگر آپ نے بڑے ٹائم فریم کا کوئی سپورٹ اور ریزسٹنس مارک کیا ہوا ہے جس کے درمیان کا گیپ تقریباً 400 یا 500 پپس کا ہے، تو یہ کم از کم اس کے مڈل تک، یعنی کہ 250 پپس تک آپ کو دے سکتی ہے، یا اس کے ریزسٹنس تک بھی جا سکتی ہے، یعنی کہ آپ کا فل ٹارگٹ بھی ہٹ کر سکتی ہے۔ یہ اتنا اسٹرانگ کینڈل سٹک پیٹرن ہے، اور اس تصویر کے اندر آپ لوگوں کو 3 طرح کی نظر آ رہی ہوں گی کینڈلز بائی کی، یعنی کہ یہ والی اور یہ والی۔ یہ 3 طرح کی میں نے اس لیے پکچر آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہے کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ 3 کینڈلز کہ ڈیفرنٹ شکلوں کی اگر بن جائیں، یعنی کہ ایک گرین کینڈل بہت اسٹرانگ ہو، دوسری کم اسٹرانگ ہو، یا تیسری بھی کم اسٹرانگ ہو، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں یار 3 وائٹ سولجر بنا ہے کہ نہیں بنا۔ تو آپ نے صرف یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ تینوں کینڈلز آپ کی گرین ہونی چاہیے، یعنی کہ بلش کینڈلز ہونی چاہیے، اور ہر کینڈل کی کلوزنگ دوسری کینڈل سے اوپر ہونی چاہیے کم از کم۔ یعنی کہ یہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پہلی گرین کینڈل بہت اسٹرانگ ہے، دوسری بھی بہت اسٹرانگ ہے، تیسری بھی بہت اسٹرانگ ہے، جو کہ ہر کینڈل دوسری کینڈل سے کافی اوپر کی طرف جا کے بنی ہوئی ہے۔ تو یہ جتنی اچھی بلش کینڈلز بنے گی اتنا ہی اسٹرانگ مومنٹم شو کرے گی، یعنی کہ یہ اسٹرانگ وائٹ سولجر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی ہمیں صورت نظر آ جائے کہ ایک کینڈل بہت ہی اسٹرانگ بنی ہوئی ہے، دوسری کم اسٹرانگ ہے لیکن پہلے والے سے اوپر کلوز ہوئی ہے، اور تیسری بھی پہلے والے سے تھوڑا سا اوپر کلوز ہوئی ہے، تو یہ بھی 3 وائٹ سولجر ہی ہوں گے۔ ہاں البتہ ان کا مومنٹم تھوڑا لو ہوگا، اور مومنٹم کے بارے میں نے آپ لوگوں کو پہلے ہی بتا دیا ہے۔ ہائی مومنٹم ہوگا تو وہ ریزسٹنس تک بھی لے کر جانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لو مومنٹم ہوگا تو کم از کم مڈل لیول تک لے جائے گی، آپ کے سپورٹ اور ریزسٹنس کے ڈسٹینس کے مڈل لیول تک۔ تو یہ کسی بھی صورت کی ہو سکتی ہیں۔ آپ نے صرف یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ تینوں بلش کینڈلز ہوں، ہر بلش کینڈل اپنی پہلے والی بلش کینڈل سے اوپر کلوز ہو، یعنی کہ تھوڑا اوپر جا کر۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ والی جو کینڈل ہے یہ نیچے آ کر کلوز ہو گئی اور پھر اگلی جا کر اوپر کلوز ہوگی، تو یہ پھر وائٹ سولجر نہیں ہوگا۔ بس آپ لوگوں نے اس کے اندر یہ چیز اپنے ذہن کے اندر رکھنی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا ہے۔ 3 وائٹ سولجر بہت ہی اسٹرانگ کینڈل سٹک پیٹرن ہے، جو کہ ہمیں ٹھیک ٹھاک پروفٹ دیتا ہے اس مارکیٹ کے اندر رہتے ہوئے۔ تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، اس لیے آج ہم صرف اسی کینڈل سٹک کے بارے میں ہی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس کے بعد ہمارے پاس مزید کچھ کینڈلز ہیں، ان کا پھر انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگ ریزسٹنس کی کینڈلز کو دیکھنا سٹارٹ کر دیں گے۔ اور میں آپ لوگوں کو یہ بات بار بار بتا رہا ہوں کہ جو کینڈل سٹکس میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں، جس طرح ہیمر میں بتا چکا ہوں، انورٹڈ ہیمر بتا چکا ہوں، اس کے بعد آپ لوگوں کو ڈریگن فلائی بتا چکا ہوں، یہ مڈل لیولز کے اوپر اگر بنے تو کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یعنی کہ یہ سپورٹ ہے، یہ ریزسٹنس ہے۔ اگر یہ کینڈلز یہاں سینٹر میں کہیں بن رہی ہیں تو کسی کام کی نہیں ہے۔ یہ صرف مینیپولیشن کرنے کے لیے اس طرح کی کینڈلز درمیان میں بناتے ہیں، تاکہ کوئی بھی نیا ٹریڈر ہوگا، یہاں سینٹر میں وہ کینڈل بن گئی، مثال کے طور کے اوپر ہیمر، تو کسی نے یہاں سے ہی بائی لے لیا،
کہ یار یہ تو ہیمر بن گیا تو اب مارکیٹ اوپر جائے گی. مارکیٹ اوپر سے گرتی ہوئی نیچے آ رہی تھی, ریزسٹنس کے اوپر مڈل لیول پہ پہنچی, یہاں پر وہ کینڈل بن گئی تو آپ لوگوں نے سمجھا کہ اب تو مارکیٹ یہاں سے ہی مڑ جائے گی. آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا, بلکہ آپ لوگوں نے ویٹ کرنا ہے اس کے سپورٹ کے پاس آنے کا, اور جب یہاں پر وہ کینڈل بنیں گی تب آپ کے کام کی ہے. مڈل لیولز کے اوپر ان کینڈلز کو نہیں دیکھنا. سپورٹ کی کینڈلز ہیں تو سپورٹ کے اوپر ہی بنیں گی تو آپ کے کام کی ہیں. یعنی کہ ہم لوگ ایویڈنس دیکھ کر ٹریڈ کرتے ہیں, بلا فضول ٹریڈ نہیں کرتے. جب تک ہم لوگوں کو ایک سے زیادہ ایویڈنسز نہیں ملتے ہم لوگ مارکیٹ کے اندر انٹری نہیں لیتے. پہلا ایویڈنس ہمارے پاس ہوتا ہے سپورٹ لیول, اور دوسرا ایویڈنس ہمیں کینڈل سٹک دیتی ہے, اور اس کے بعد ہم لوگ ٹریڈ کرتے ہیں. تو ان چیزوں کا آپ نے بالخصوص دھیان رکھنا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت کام آئیں گی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.